گھر میں مغموم و حجی سید والا
کیا میرے مسیحائے زینب سے کہا اور خلق بڑھتا ہے آؤ صغرا سے بھی رخصت کے دن چڑھتا ہے آؤ صغرا سے بھی رخصت کے دن چڑھتا ہے کہ یہ آئے قریب فاطمہ صغرا کی ماں کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا کہ سلام بولے چھاتی سے لگا کر شہر سے مقام بیٹھو بیٹھو کے بدل دو سے لگا تمام بیٹھو بیٹھو کے بدل دو سے لگا تمام وہ مقدر میں ہے وہ رنگ نہیں ٹلتا ہے تب سے تم جلدی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے تب سے تم جلدی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے کہ یہ بیٹھ گئے پاس امام دوسرا بادل حمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہ مرضی خدا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہ مرضی خدا ساتھ لیتے جو توانا تمہیں پاتے بیوی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بیوی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بیوی ہاتھ میں جوڑتی ہوں اب میرے اچھے بابا پاؤ پا گرتی ہوں میں مجھ کو نہ چھوڑو تنہا رحم کیجئے میری منت پائے لاڈی اور فدا میری بیماری کا حضرت کو اگر ہے لڑکا میری بیماری کا حضرت کو اگر ہے لڑکا اچھی میں ہو تو ہو یہاں سے روانہ بابا یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا بات صغرا کی سنتے تھے شہ کون مکان آئے جو اتنے میں ہم شکل رسول دو جہاں دیکھ کر بھائی کو بولی وہ بسدا فقا آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان نہ کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے تم کیا نشا سے منہ موڑ چلے تم کیا نشا سے منہ موڑ چلے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا تم باعث خستہ جگر کو کوئی وارے بھیا مجھ سے اب چھوٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا تم چلے آئے بہن بہت کنارے بھیا تم چلے آئے بہن بہت کنارے بھیا پہلے تربت پا میری عشق بہاتے نہ گئے قبر بھی ماں کی حسرت میں بناتے نہ گئے قبر بھی ماں کی حسرت میں بناتے نہ گئے
رحمه الله قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کیا اور یقیناً عبادت خانہ حسینی کی نماز فجر کی اگر نورانیت ہے تو اسی مجالس اور اسی ذکر اہل بیت سے ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اللہ نے کسی چیز میں نور دیا ہی نہیں. دعائے توسل کا آخری جملہ آخری فقرات میں یہی ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتا ہوں اور وہ ارجو نجات من اللہ، اور میں اسی محبت سے ہی اللہ سے امید رکھتا ہوں نجات کی. نماز سے امید ہے، میرے روزے سے امید ہے، میرے تقویٰ سے میں امید ہے، بلکہ محبت اہل بیت سے امیدوار. یہ دعائے توسل کسی غیر معصوم کا جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کا جملہ ہے. یعنی اہل بیت نے بتایا کہ ہماری محبت تمہیں نجات دلائے گی، مگر ہماری محبت میں یاد رکھو نماز بھی پڑھنا ہے، تقویٰ بھی رکھنا ہے. کیونکہ امام نے خود فرمایا کہ اگر تم نے نماز کو اہمیت نہیں دی تو پھر ہماری شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی. نماز کو ہلکا سمجھا، ہلکا نہ سمجھا نماز کو. یاد رکھو نماز نماز ہے، مگر محبت اہل بیت سے کوئی مخالصہ بھی نہیں. یاد رکھو محبت اہل بیت سے اہمیت ہے. احکام دیکھیے، مسجد جہاں نماز کے احکام بیان ہوتے ہیں، نماز کی اہمیت ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں مکہ مدینہ، وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ مسجد سلمان ہے. کہا کہ میں سلمان فارسی نماز پڑھی تھی. یہ اس مقام پر رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی. یہ مسجد رسول اللہ، یہ مسجد امیر المومنین ہے، یہ مسجد شہزادی ہے. یہاں پر شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. مسجد کے احکام میں سے کہ مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، نجیس کرنا حرام. مسجد کو نجیس کرنا حرام. اور مسجد چاہے اگر مسجد کو
جب وقت کیا گیا اس وقت اگر معین نہیں کیا گیا کہ مسجد کا فلاں طبقہ یہی مسجد ہوگا، اگر اس طرح وقت نہ کیا گیا ہو تو پھر مسجد چاہے 7 زمین نیچے چلے جائیں، 7 آسمان اوپر چلے جائیں، مسجد کہلائی جائے گی۔ اگر مسجد میں مشخص نہیں کیا جائے کہ فقط یہی طبقہ، فقط کہا جائے کہ یہ زمین، تو کہا گیا کہ زمین کے نیچے جتنے بھی طبقات بنتے جائیں وہ سب مسجد کے احکام میں آئیں گے۔ اس طرح اوپر بھی چھت پر بھی مسجد کے احکام آتے ہیں، تو طہارت کا حکم مسجد کے نیچے کے حصے میں بھی آتا اور اوپر کے حصے میں بھی آتا اگر مسجد میں مشخص نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ چیز کا لحاظ رکھا جائے، خصوصاً مسجد کی جو خادمین ہیں مسجد کی خیال رکھتے ہیں وہ لوگ، خاص طور سے اگر آپ نے کبھی جیسے جانور کو اگر دیکھا مسجد کے احاطے کے اندر تو فوری خود ہم پر بھی وظیفہ آ جاتا ہے کہ اسے نکالیں باہر، اور کوئی نجاست ہو جائے تو مسجد خادمین کو بتائیں کہ فلاں مقام پر اس طریقے سے اسے فوری صاف کیا جائے، اسے ہٹایا جائے، اس طریقے سے یہ خیال رکھیں کہ اس قدر اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ اسے پاکیزہ رکھا جائے۔ یہ مسجد کے احکام میں سے مسجد ہے۔ شام کے روزہ میں اللہ خدا کرے کہ جلد سے جلد زائرین کے لیے ہموار فرمائیں، ہم سب کو شام کے روزوں کی زیارت نصیب فرمائیں۔ ہم 2 سال قبل جب عرفات کے لیے زیارتوں کے گئے تھے تو شام سے ہوتے ہوئے گئے، تو شام میں جو باب صغیر جو قبرستان ہے بڑا، اس میں بہت ساری قبریں ہیں، اور انہی قبرستان میں جناب بلال کی بھی خبر ہے۔ بلال کی جو رسول اللہ کے وفادار صحابیوں میں سے، اور یہ تصویر جب بھی میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے وہ زیارت یاد آ جاتی ہے کہ جناب بلال کی مزار پر جب فاتحہ پڑھنے گئے تھے تو وہاں کے مجاور نے مجھے تحفتاً دی تھی کہ جناب بلال حبشی کے روزے کا مجاور۔ دیکھیں کس قدر اہمیت ہوتی ہے بعض مرتبہ جو انسان ہاتھ میں تصویر رکھتا ہے، کتنی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بلال کس قدر وفادار صحابی تھے رسول اللہ کے، کہ بلال جب تک اذان نہیں دیں گے سورج غروب نہیں کرے گا۔ بلال، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بلال صحیح تلفظ نہیں کرتے ہیں، انہیں شین کا تلفظ صحیح تلفظ نہیں آتا، وہ شین کو سین کہا کرتے ہیں۔ جب اشہد ان کہنا ہوتا تو وہ اشہد ان نہیں کہہ پاتے تھے، اسہد ان کہتے تھے، شین نہیں کہہ پاتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بلال اذان، دیکھیں ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنا مؤذن بلال کو انتخاب کیا۔ معیار تقویٰ اور محبت ہے، بلال میں تقویٰ تھا اور بلال میں محبت، اہل بیت سے وفادار تھے۔ یہ بلال کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بلال کیوں؟ کس نے کہا شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے؟ کیا سلمان کو نہیں مانتے؟ ابو ذر کو نہیں مانتے؟ بلال کو نہیں مانتے؟ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ہم ان کے در کا بوسہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی۔ جناب بلال کہا رسول اللہ اذان کے لیے کسی صحیح آدمی کو معین کیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اب اذان کے لیے مؤذن انتخاب کیا گیا، اب مؤذن گلدستے اذان میں کھڑا ہوا ہے کہ اب جیسے ہی سورج غروب کرے گا اذان دے گا، ہوگا سورج غروب ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ سورج غروب ہی نہیں کر رہا ہے، گھڑی آگے نہیں بڑھی، کیا بیٹری ڈاؤن ہو گئی؟ ابو بھائی بیٹری نہیں گھڑی، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ
کیونکہ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی تو عبادت ہے. صلوات پہ محمد. سورج غروب ہی نہیں کر رہا. اور اب دیکھیں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور کوئی چیز سوائے خدا کے کسی کنٹرول میں نہیں ہے. مگر کیا کہنا در اہل بیت کا. جب چاہے جب سورج اگ جاتا ہے, جب چاہے جب سورج اگ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. صلوات پہ محمد والے فرمایا کہ دیکھو سورج کیا رسول اللہ سورج غروب ہی نہیں کر رہا ہے آج. حد سے زیادہ تو وقت نکل چکا ہے مگر سورج غروب ہی نہیں کر رہا. جبرائیل نازل ہوئے کہا رسول اللہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب تک بلال اذان نہ دیں گے سورج غروب نہیں کرے گا. بلال کہا گیا بلال اذان آپ ہی دیں گے. جب بلال آئے مجلس نے اذان میں جب سورج غروب کیا بلال کہ جب ایک مرتبہ رسول خدا کی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے درمیان آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لوگوں ان قریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد جو وصیت ہے میں نے تمہیں کی جو اپنا وصی اور جانشین بنایا اس کے ساتھ وفاداری کرنا. اور یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو گران بادشاہ چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. ان کا دامن تھامے رکھنا تاکہ تم دین سے گمراہ نہ ہو. پیغمبر نے اپنے خود کے لیے یا اہل بیت کی مدد کے لیے لوگوں سے نہیں کہا کہ میں تو دامن تھاموں, اہل بیت کا خیال رکھو. اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کہا تھا, لوگوں کے لیے کہا تھا, امت کے لیے تھا. قیامت تک دین سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر کسی پر میرا کوئی حق, اگر مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہو جانے انجانے میں, وہ آئے اور آ کر اپنا حق مجھ سے لے لے. اگر کوئی پیسہ, کوئی امانت یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ظلم مجھ سے ہو گیا, وہ آئے اور آ کر اپنی حق مجھ سے لے لے, مجھ سے حلالیت طلب کرو, میں مجھ سے حلالیت طلب کروں. ان تمام میں سے ایک شخص اٹھا کہ رسول اللہ ایک حق آپ کی گردن پر ہے میرا. لوگ تعجب میں رسول اللہ کا رسول اللہ کیا؟ تو اس نے کہا رسول اللہ ایک مرتبہ جب سفر پہ آپ جا رہے تھے تو میں آپ کے ناقے کے ریسمان کو تھامے ہوا تھا اور آگے آگے جا رہا تھا. تو آپ نے جب اپنے ناقے کو آگے بڑھانے کے لیے تازیانہ جب مارنا چاہا ناقے کو, وہ میری پیٹھ پر لگا. دیکھیں کس کا تربیت ہے کہ تم سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک اگر تم سے جانے انجانے میں کسی پر ظلم ہو گیا ہو, خدا عادل ہے, تمہیں جب تک جنت میں جانے نہیں دے گا جب تک کہ تم نے اس سے حلالیت طلب نہ کی ہو. اسلام دین عدالت ہے, دین عدل و انصاف ہے. ایک درہم اگر کسی تمہاری گردن پر رہ گیا ہو, چاہے تم کتنی ہی علی والی کیوں نہ ہو, جنت کا پروانہ تمہارے لیے ہے. اور یاد رکھو جب تک تم وہ ادا نہیں کرو گے تمہیں جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ناانصافی اگر تم سے ہوئی, کسی کے ساتھ تم نے مالی اعتبار سے, انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. محتاط, ایک دینار اور درہم کسی کا ہماری گردن پہ نہ ہو. اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کسی کی دل آزاری ہم نہ کی, ورنہ روز قیامت میں اللہ ہمیں روک دے گا جب تک کہ ان سے حلالیت طلب نہ کرو. کس قدر واقعات ہمارے پاس موجود ہے کہ یاد رکھو اپنا دنیا میں حقوق الناس, حقوق اللہ ہے, حقوق الناس, حقوق اللہ اگرچہ اول ہے اللہ کا, اس کے بعد حقوق الناس, پر یاد رکھو حقوق الناس میں کوتاہی نہ کرو. حقوق اللہ ممکن ہے خدا معاف کر دے, خدا قریب ہے, خدا
خدا نے مجھے حق دیا، اب جب خدا نے خود دیا ہے تو خدا خود معاف کر، اس لیے خدا عدل ہے۔ ہمارے جو اعتقادات میں سے ہم جو 5 عقیدے جو مانتے ہیں اس میں سے ایک عدل بھی ہمارا عقیدہ ہے، عدل، اللہ عادل ہے۔ یاد رکھیے اس قدر حق الناس کی اہمیت ہے کہ حقوق الناس پامال نہ ہو۔ ایک مرتبہ شخص نے کہا کہ اگرچہ رسول اللہ جانتے ہیں یہ سارا واقعہ نہیں ہے ایسا، کیونکہ رحمت للعالمین اللہ کا پیغمبر ہے، کبھی اس میں خطا نہیں ہوتی ہے، مگر رسول اللہ جانتے ہیں۔ کہا بلال جاؤ میری بیٹی در فاطمہ پر جاؤ اور جا کر کہو کہ وہ تازیانہ بھیجے کہ جو میں سفر پہ لے جایا کرتا ہوں، میں سفر پہ لے جاتا ہوں۔ سارے لوگ پریشان کی یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ تازیانہ لے کر رسول خدا کو مارے گا۔ بلال آئے در فاطمہ پر، آنے کے بعد عبداللہ کی بی بی نے پوچھا بلال بتاؤ، کہ بی بی رسول خدا نے کہا ہے کہ وہ تازیانہ بھیجے کہ جو سفر پر لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے شہزادی نے سنا رونے لگے، کہا تازیانہ میرا بابا بیمار ہے اور وہ تازیانہ کیوں بلا رہا ہے؟ بلال کیسے بیان کرے کہ واقعہ کیا ہوا ہے مسجد میں؟ کہا بی بی بس مت پوچھیے کہ کیا ہوا، یہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا جو حق ہو آؤ اور آ کر مجھ سے لے لو۔ تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ سفر کے دوران میں تازیانہ اپنے ناقے پر مار رہے تھے، وہ میری پیٹھ پر لگا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق لوں۔ تو پیغمبر نے وہ تازیانہ منگوایا، بی بی رونے لگی، تازیانہ رسول اللہ۔ ایک مرتبہ وہ تازیانہ لا کر بی بی نے دیا، بلال لے کر آئے، رسول خدا نے اپنا پیرہن اتارا، اس لیے کہ جب وہ پیغمبر نے کہا آؤ قریب آؤ اور آ کر تازیانہ مجھ پر مارو تاکہ دنیا میں سارا چیز حلال ہو جائے، اس لیے کہ مرسل بھی تھر تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں، یہ ہے نا مرسل کا، مرسل بھی تھر تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں، کیا نظر لے کے جاؤ جناب الہ، آؤ اس دنیا میں، اس لیے کہ اس دنیا میں فیصلہ کر لینا آسان ہے، اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ وہ قریب آیا، پیغمبر نے اپنی پشت کو اس کے سامنے کر، اس نے کہا رسول اللہ جب تازیانہ میری پیٹھ پر لگا میرے بدن پر پیرہن نہیں تھا، پیغمبر نے اپنے پیرہن کو اتارا اور اس کہا کہ اب آؤ اور آ کر تازیانہ۔ سارے لوگ رونے لگے کہ ابھی کیا کرے گا رسول اللہ بتا سے ہمارے، سارے اصحاب گریا کر رہے ہیں تڑپ کر، یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ قریب آیا، تازیانہ لے کر قریب آیا اور جھکا اور جھک کر مہر رسالت کا بوسہ دیا، اس لیے کہ شان رسول اللہ پر مہر رسالت تھی، مہر رسالت کا بوسہ دے کر کہا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے غلط کہا، کبھی بھی تازیانہ آپ کا میری پیٹھ پر نہیں لگا اور آپ سے کوئی خطا ہو بھی نہیں سکتی رسول اللہ، فقط میں چاہ رہا تھا کہ مہر رسالت کا بوسہ ہو، آپ کے بدن کا بوسہ جو میرے لبوں سے آپ کا بدن لے تازیانہ، میں آپ بتا اگر ابھی اہل بیت جانتے ہیں نا تازیانہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہی تازیانے زین العابدین کو پڑھنے والے ہیں، یہی تازیانے کبھی سید سجاد کو پڑھے ہیں، کبھی سکینہ کو پڑھے ہیں۔ تازیانہ کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کے گھر سے گھرانے سے پوچھو، اہل بیت کے یتیموں سے پوچھو کہ تازیانہ کیا ہوتا ہے، زینب سے کوئی پوچھے کہ تازیانہ کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قافلہ لٹا ہوا مدینے آیا ہے نا، تو جیسے ہی مدینے آیا رسول اللہ کے مزار پر جناب زینب آئی اور آنے کے بعد جتنے مصائب بیان کرنا تھا مصائب بیان کر لیا، اور کرنے کے بعد بی بی سفر سے تھکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اپنے روضہ رسول کی
دیوار سے اپنی پیشانی کو ٹیک کر شہزادی کچھ لمحے آرام کرنے لگی تو کسی نے پوچھا چوتھے امام سے کہ مولا بی بی نے اپنی پیشانی کو دیوار سے ٹیک لگا کر کیوں آپ نے آرام کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان آرام کرنا چاہتا تو اپنی پشت دیوار سے لگا لیتا ہے۔ ہائے چوتھے امام کیا کہیں کہ ارے پشت وہ لگا سکتا ہے دیوار سے کہ جس کی پشت پر کوئی تازیانے کا نشان نہ ہو، تازیانوں سے جس کی پشت زخمی نہ ہو۔ ارے ہماری بی زینب کی پشت تازیانوں سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارہ ہم سے قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شام میں روضہ مقدس کی حفاظت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سب کو قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما۔ ربنا